الرحمن الرحیم عن السائب ابن یزید عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان اذا دعا فرفع یدیہ مسح وجہہ بیدیہ وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابۃ عند رأسہ ملک مؤکل کلما دعا لأخیہ بخیر قال الملک المؤکل به آمین ولک بمثل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ مسلم۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے۔ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، وہ لازمی قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2، عند رأسہ ملک مؤکل کلما دعا لأخیہ بخیر قال الملک المؤکل به آمین۔ فرمایا اس دعا کرنے والے کے پاس ایک فرشتہ کھڑا رہتا ہے، جب بھی یہ اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ یہ کہتا ہے آمین، اللہ تیری دعا کو قبول کرے۔ وَلَكَ بِمِثْلٍ، اور جو آپ نے اپنے بھائی کے لیے مانگا اللہ آپ کو بھی عطا کرے۔ جو آپ نے اپنے بھائی کے لیے مانگا اللہ پاک آپ کو بھی عطا کرے۔ تو اس مبارک حدیث میں 3 باتیں پتہ چلی۔ پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، ان کی غیر موجودگی میں دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ کبھی آپ سے کوئی کہتا ہے کہ بھائی میرے لیے دعا کیجئے تو آپ ضرور اسی وقت دعا دے دیا کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ رات کو آپ کو موقع ملے تو آپ کریں، لیکن ممکن ہے رات کو آپ کو یاد ہی نہ رہے، آپ نے کہہ دیا جی ٹھیک ہے میں کروں گا، تو آپ نے گویا کہ وعدہ کر لیا مگر آپ نے دعا نہ کی، اس لیے اسی وقت اسے دعا دے دینی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے بھائی، اللہ پاک آپ کی پریشانی کو دور فرمائے بھائی، اللہ پاک آپ کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے بھائی، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے رزق کو کشادہ فرمائے۔ تو اس طرح سے کچھ نہ کچھ دعا اسی وقت دے دینی چاہیے۔ پھر رات کو یاد آ جائے تو تب بھی وہ دعا آپ کر لیا کریں اپنے مسلمان بھائی کے لیے، جس نے کہا ہوا ہے اس کے لیے بھی، اور جو اپنا مسلمان بھائی آپ کو ماحول معاشرے میں پریشان نظر آیا، جس کے حالات تنگ ہیں، بیمار ہے یا مشکل میں ہے، آپ اس کے لیے دعا کر لیں۔ اگرچہ مزاج نہیں مل رہا اس کے ساتھ آپ کا، اور دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ ٹھیک ہوا اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، نہ ایسا نہ کرے۔ اس وقت وہ آپ کے سامنے نہیں ہے، نہ آپ اس کے سامنے۔ اس وقت اگر آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ وہ فلاں مصیبت میں پھنس گیا، وہ میرے ساتھ اچھا تو نہیں ہے مگر اے اللہ اس کی اس مشکل کو دور فرما، یہ دعا آپ کی قبول ہوگی، اور اسی طرح سے فرشتہ یہ کہے گا اے اللہ اس دعا کرنے والے کی مصیبت بھی دور فرما۔ تو کتنی اچھی بات ہے۔ تو یہ دعا آپ جو اپنے بھائی کے لیے کریں گے وہ بھی قبول ہو رہی ہے، اور پھر نمبر 2، جو فرشتہ اس وقت آمین کہے گا تو فرشتے کی دعا بھی قبول ہو رہی ہے، اور نمبر 3 فرشتہ یہ کہے گا اے اللہ اس کو بھی اتنا عطا کر جس نے اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کی، اس کی خیر خواہی چاہتا ہے، اس کی بھلائی چاہتا ہے، اس کی اچھائی چاہتا ہے، اے اللہ یہ چیز اسے بھی عطا فرما۔
کتنی پیاری بات ہے، کتنی پیاری بات ہے۔ تو یہ ایک دعا کی قبولیت کا بہترین عمل بتلایا جا رہا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرو، اس کے نتیجے میں آپ کی دعا کیا ہوگی؟ قبول ہوگی، اور اس کے نتیجے میں ایک فرشتہ آپ کی دعا پر آمین کہے گا، اور فرشتہ یہ کہے گا اے اللہ یہ چیز اس کو بھی عطا فرما، تو فرشتے کی دعا بھی آپ کے حق میں کیا ہوگی؟ قبول ہوگی۔ یہ قبولیت کی بات اس لیے ہے کہ جب آدمی آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، وہ غائب ہے، تو آپ 100% اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، 100% اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ یہ اخلاص کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔